مزید روحانیت آ گئی ہے الحمدللہ۔ ذکر ہو رہا تھا اسم اعظم کا، تو ارائس البیان میں ابن عربی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 5 میں آپ فرماتے ہیں اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، رب وہ معبود برحق ذات ہے جو واجب الوجود ہے اور وہ ساری کمال کی صفات کی جامع ہے۔ اور آپ مزید ارائس البیان میں فرماتے ہیں لفظ اللہ اس کے ہر حرف کے اندر کروڑہا معنی موجود ہیں، ہر حرف کے اندر۔ یہ ارائس البیان میں علامہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی لفظ اللہ میں سے حمزہ کو ہٹایا جائے تو پیچھے للہ بچتا ہے جو کروڑہا معنوں پر دلالت کرتا ہے، للہ میں سے پہلے لام کو ہٹایا جائے تو اسلوب کے مطابق پیچھے لہو بچتا ہے، یہ بھی کروڑہا معنوں پر دلالت کرتا ہے، اور لہو میں سے دوسرے لام کو ہٹایا جائے تو ہو بچتا ہے، جس پر سلطان بہو فرماتے ہیں کہ ہو دیاں ضرباں لائی جا، ہو دیاں ضرباں لائی جا، جی میں یار من دائی منائی جا۔ مزید آپ آگے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّهُ كَمَا تَحَيَّرَتِ الْأَوْهَامُ فِي ذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ كَذَلِكَ تَحَيَّرَتْ فِي اللَّفْظِ الدَّالِ عَلَيْهِ، اور جس طرح بندے کے ذہن میں عقل میں اللہ کے کمالات نہیں آ سکتے، اللہ کی صفات نہیں آ سکتی، اللہ کا بولنا اور رب ذوالجلال کا سننا نہیں آ سکتا، آپ فرماتے ہیں اسی طرح ہی حضرت انسان کی عقل میں لفظ اللہ کی تشریح بھی نہیں آ سکتی ہے۔ فرماتے ہیں فما یعرفہ الا ہوا ولا یتکلمہ الا ہوا ولا یسمعہ الا ہوا، الالف اشارۃ الی الانانیۃ والوحدانیۃ ولا سبیل للخلق الی معرفتہ۔ تو ارائس البیان میں ابن عربی فرماتے ہیں کہ اللہ کا سمجھنا وہ رب خود ہی بہتر جانتا ہے، اللہ کا بولنا وہ رب خود ہی بہتر جانتا ہے، اللہ کا سننا وہ رب خود ہی بہتر جانتا ہے۔ اور صرف الف کو اٹھا کر دیکھو نا، الالف اشارۃ الی الانانیۃ والوحدانیۃ، یہ الف اللہ کی انانیت پر بھی دلالت کر رہا ہے، اللہ کی وحدانیت پر بھی دلالت کر رہا ہے۔ اور فرمایا ولا سبیل للخلق الی معرفتہ، تم کیا جانو الف کی معرفت کیا ہے۔ لہذا یہ جو رب کا نام ہے یہ جو بندہ لیتا ہے اللہ اس کو تجلیات عطا فرما دیتا ہے۔ تو علامہ عبد النبی بن عبد الرسول دستور العلماء بہت پیاری آپ کی کتاب ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ اسم اعظم من اسمائہ تعالی، اور اللہ کے جتنے بھی نام ہیں نا ان میں جو اسم اعظم ہے وہ اللہ ہے۔ یہ جامعہ نظامیہ کا ایک فیض ہے کہ جنہوں نے یہ سب کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ حضرت صاحب کی نگاہوں کا طفیل ہے کہ جن کی برکت سے آج درویش یہاں پر کھڑے ہو کر کوئی بات کر رہا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ آستانوں میں کام نہیں ہو رہا ہے، کوئی کہے کام نہیں ہو رہا تو اس کو پکڑ کر اپنے آستانے میں لے آئے، آپ کو حفظ سے لے کر درس نظامی سے لے کر عصری تعلیم سے لے کر روحانیت کے بادشاہ نظر آئیں گے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، لاکھوں مرتبہ سوچیں، وہ باتیں نکل گئیں، وہ پرانی ہو چکی، اور میں حضرت صاحب کی موجودگی میں یہ بات کرتا چلوں۔ اور منافق کسی حال میں بھی خوش نہیں ہے۔ منافق صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا سارا مال لے کر آگے، نعوذ باللہ منافقوں نے کہا اللہ معاف کرے یہ ریاکار ہیں جی۔ اور حضرت عقیل انصاری ساری رات کنواں کھودتے رہے، چلاتے رہے، 1 کلو کھجوریں لائی، منافق اس پر ابن خوش کہنے لگے کہ 1 کلو کھجور کو اسلام کیا کرے گا۔ استاد گرامی اللہ اکبر امیر المجاہدین فرما کر گئے ہیں، اور منافق کسی حال میں خوش نہیں ہے، سر سٹ کے دین دا کم کرو، تسنارے نوام کرو، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان کے بعد عمل صالح کیے، اور عمل صالح کے بعد کثرت سے رب کو یاد کیا، تو وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اللہ رب العزت ظلم کے بعد ان کو انتقام کا جذبہ عطا فرما دیتا ہے۔
آپ دیکھ لیں حماس والوں نے کیسے جناب ان کو جواب دیا ہے، ساری دنیا حیران رہ گئی، کیونکہ رب ظلم کے بعد جہاد کا جذبہ اسی کو عطا فرماتا ہے جو ہر وقت اللہ اللہ کرنے والا ہو، ہر وقت رب رب کرنے والا ہو۔ جو رب رب اللہ اللہ کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ اس کو جہاد کا جذبہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور آج اگر جہاد کا اعلان ہو تو ہم حضرت صاحب کی معیت میں یہ کہتے ہوئے نکل پڑیں گے، الجہاد الجہاد۔ یہ درمیان لوگ نہیں بولے نے، الجہاد 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 الجہاد۔ اللہ رب العزت حضرت صاحب کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرمائے، اور آپ کے فیوز و برکات سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔